مسلمان پریشان ہے کہ آخر وہ بھی تو مولانا ہے، وہ بھی تو عالم ہے، وہ بھی تو قرآن حدیث جانتے ہیں، وہ غلط کیسے بولیں گے؟ لوگ ہمارے پاس آتے، مولانا آپ علم غیب ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو گیا آئندہ جو ہوگا نبی جانتے ہیں، اس کی دلیل آپ قرآن سے دیتے ہیں۔ وہاں بھی نبی کے علم غیب نہ ہونے کی دلیل قرآن سے دیتا ہے۔ قرآن ایک، حدیث ایک، اللہ ایک، رسول ایک، پھر جھگڑا کیوں ہے؟ جھگڑا ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا جھگڑا، 72 فرقے ہیں، ایک دوسرے کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتے، سلام دعا پسند نہیں کرتے، رشتہ داری پسند نہیں کرتے۔ آخر جب سب ایک ہے تو جھگڑا کیوں؟ وہ بھی تو مولانا ہے۔ آپ میلاد النبی کی دلیل قرآن حدیث سے دیتے ہیں، وہ بھی قرآن حدیث سے دلیل دیتے ہیں کہ میلاد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نبی کے نور ہونے کی دلیل قرآن سے دیتے ہیں، وہ نبی کے محض بشر ہونے کی دلیل قرآن سے دیتے ہیں۔ اگر قرآن ایک ہے تو قرآن میں 2 باتیں کیوں لکھی ہے؟ اگر حدیث ایک ہے تو حدیث میں 2 طرح کی باتیں کیوں لکھی ہے؟ لوگ پریشان ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات صحیح ہے، اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، حدیث ایک، صحابہ ایک، حتیٰ کہ تبلیغ جماعت، دیوبندی جماعت کے اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ایک۔ پھر جھگڑا کیوں؟ جھگڑا اس لیے ہے کہ قرآن اگرچہ ایک ہے لیکن قرآن کو پڑھنے والوں کی طبیعتیں مختلف ہیں۔ کچھ لوگ قرآن کو اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اب مثال یوں سمجھو، آپ، میں بنگلور میں تقریر کرنے گیا، جناب اسد اقبال صاحب جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کتنے ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں بنگلور میں۔ بنگلور ہندوستان کا ایسا شہر ہے جہاں پہ چلا کر تقریر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، جہاں چلایا ختم، نہ اچھل کے پڑھنے والے شعرا کو، کرسی توڑ مقرر، اسٹیج ہلانے والا مقرر، مجھے چھوڑ دو، مجھے کہہ لینے دو، ایسے مقرر کو وہاں نہیں پسند کرتے، وہاں سنجیدہ تقریر کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ میں بنگلور میں تقریر کر رہا تھا، ایسی مجمع بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے وسیلے کے اوپر بخاری کی ایک حدیث پیش کی کہ بخاری میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول، بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کی تو مدینے میں بارش ہو گئی۔ اب یہ حدیث میں نے وسیلے پر پیش کیا، مجمع میں سے ایک ڈاکٹر جوکر نائک کا فالوور کھڑا ہو گیا، انگریزی سوٹ بوٹ، انگریزی کیپ لگایا ہوا، بولے مولانا یہ حدیث تو آپ کے بھی خلاف ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ بولے دیکھو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کی بارش کے لیے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ تو بولے یہ بتاؤ عمر کہاں تھے؟ میں نے کہا مدینے میں۔ بولے حضرت عباس کہاں تھے؟ میں نے کہا مدینے میں۔ بولے نبی کی قبر کہاں تھی؟ میں نے کہا مدینے میں۔ بولے اگر قبر پہ جانا جائز ہوتا تو حضرت عمر قبر پہ جاتے، عباس کے وسیلے سے دعا نہیں کرتے، معلوم پڑا قبر پہ جانا شرک۔ لو کر لو بات، جس حدیث سے میں وسیلہ ثابت کر رہا ہوں اسی حدیث سے وہ قبر پہ جانا منع ثابت کر رہا۔ تو اس وقت میں نے کہا حشر تک نہ آئے گی جو خیال شیطان میں، وہ خطائیں پلتی ہے وہابیوں کے سائے میں۔ مکھی جیسے خوبصورت جسم پر نہیں بیٹھتی ہے، زخم پر بیٹھتی ہے۔ یہی عادت وہابی دیوبندیوں کی ہے، وہ ایسی روایات، ایسی آیات، ایسی احادیث ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائیں گے جس میں کوئی کمی اور خامی معلوم پڑتی ہو۔ القصہ مختصر، جب اس نے یہ کہا تو تھوڑی دیر کے لیے میں خود پریشان ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنی لو کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لگایا، ان کی بارگاہ سے بارگاہ غوثیت میں، اور پھر اپنے آقا و مولا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوتا کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لگایا۔ سرکار جواب ارشاد فرمائیں، جواب عنایت فرمائیں۔ فوراً ایک جواب میرے ذہن میں القاء ہوا۔ میں نے کہا للہ تو اس حدیث سے قبر پہ جانا منع ثابت سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے۔ سن، حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس کا وسیلہ اس لیے لیا تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے دعا صرف نبی کے وسیلے سے ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ اولیاء کے وسیلے سے بھی دعا ہوتی ہے۔
ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایکچوئل بھائی صاحب نعرے کم لگاؤ یار, تقریر سن لو میرے بھائی, میرے پہ احسان کر دو, تقریر سن لو. دیکھو نعرے آپ جذبات میں لگاتے ہیں, بات صحیح ہے, لیکن وقت کم ہے, شورا کا ایک اور راؤنڈ باقی ہے, دوسرے خطیب صاحب کو بولنا, چند ضروری باتیں عرض کر دوں. سید صاحب نے نوازا, ان کی کرم فرمائی. قرآن ایک, حدیث ایک, اللہ ایک, رسول ایک. جھگڑا کیوں ہے؟ سمجھنے کا. بات ایک ہی ہوتی ہے, لیکن جب لوگ اپنے اپنی طبیعتوں سے سمجھتے ہیں تو جھگڑا ہوتا ہے. اس کو یوں سمجھیں, ایک نواب صاحب تھے, تو نواب صاحب تو آپ جانتے ہیں کتنے بقرات ہوتے ہیں, ان کے مزاج میں کتنی بقراتی اور نزاکت ہوتی ہے. تو نواب صاحب کے گھر کے باہر ایک بورڈ لگا تھا, بورڈ پہ لکھا تھا ٹھہرو مت اندر آؤ. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بورڈ تھا, ان پڑھ لوگوں کے لیے واچ مین تھا. جب کوئی پڑھا لکھا مولانا الیاس فیضی جیسا, سید صاحب قبلہ جیسا, ندیم فیضی جیسا آتا, پڑھتا, ٹھہر جاتا. اور جب کوئی ان پڑھ آتا تو واچ مین اندر جاتا, نواب صاحب کی اجازت لیتا. جب نواب صاحب بلاتے تو اسے اندر بلایا جاتا. اب ایک دن ایک بہت بڑے علامہ, فہامہ, اسامہ, اوباما, پاجامہ ڈائریکٹ دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے. وہ فضول سے فاضل تھے, تشریف لائے. اتنا بڑا جبہ قبہ کے پیچھے 4 لوگ پکڑے ہوئے تھے. جب انہوں نے بورڈ پڑھا تو ڈائریکٹ اندر ہو گئے. واچ مین دوڑا دوڑا گیا, کہا حضور آپ تو شکلاً بہت بڑے عالم معلوم پڑتے ہیں, پھر آپ نے یہ بورڈ پڑھا نہیں؟ تو عالم صاحب فرماتے ہیں بورڈ پڑھا اسی لیے تو ڈائریکٹ جا رہا ہوں. تو واچ مین نے کہا حضرت بورڈ پڑھنے کے بعد تو آپ کو رکنا چاہیے. تو عالم صاحب فرماتے ہیں ارے کمبخت, بورڈ پہ لکھا ہے ٹھہرو مت اندر آؤ. سب کیا پڑھتے تھے؟ ٹھہرو مت اندر آؤ. ٹھہرو پر وقف کر دیتے تھے, لیکن انہوں نے پڑھ لیا, زیادہ بقرات تھے, ٹھہرو مت اندر آؤ. بات ایک ہی ہے, لیکن پڑھنے والے الگ الگ ہے. جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح قرآن ایک, حدیث ایک, اللہ ایک, رسول ایک. آج مسلمانوں میں فرقے کیوں ہو گئے؟ فرقے اس لیے ہوئے کہ پڑھنے والے اپنی اپنی طبیعتوں سے پڑھ رہے ہیں, اپنے اپنے طرف سے مطلب نکال رہے ہیں. جن آیات سے سرکار کی نعت ثابت ہوتی ہے, سرکار کی شان ثابت ہوتی ہے, یہ اس میں گستاخی کا پہلو تلاش کر رہے ہیں. پڑھنے والے قرآن حدیث کے الگ الگ طبیعت کے ہیں, اسی لیے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں. اور آج جو سوشل میڈیا, اگر آپ مثال کے طور پر آپ google.com کے اوپر, تم تھوڑا الخاموش و من الچپ ہو جاؤ یار, انٹرنیٹ دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے. google.com پر آپ ٹائپ کریں قربانی کتنے دن, آپ کو معلوم ہے گوگل میں 3 ٹائپ کے جواب آتے ہیں. قربانی 1 دن کی بھی حدیث آئے گی, 3 دن کے قربانی کی بھی حدیث آئے گی, اور 4 دن کے قربانی کی بھی حدیث آئے گی. جی ہاں. اچھا مجھے بتاؤ تینوں میں سے کون سی حدیث صحیح ہے؟ بتائیں آپ لوگ. ٹیچنگ کلاسز دیکھا ہے کبھی, جس میں ایک ٹیچر پڑھاتا ہے, شاگرد اس کو ریپیٹ کرتا ہے؟ ایسا بولنے سے بات دماغ میں بیٹھتی ہے. 3 ٹائپ کے قربانی کی حدیث گوگل میں آئے گی. اب آپ نہ محدث ہیں, نہ عالم ہے, نہ حدیث میں حسن تطابق سے کام لینا آپ کو آتا ہے. اب آپ کیسے سمجھیں گے کون سی حدیث صحیح ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں انٹرنیٹ کا استعمال دنیاوی کاموں کے لیے کریں. دین سیکھنے کے لیے علماء موجود ہیں, ان کی خدمت میں آئیں. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ عالم 4 کوس پہ ایک عالم ہوتا تھا, اب تقریباً گھر گھر میں عالم ہے. علماء سے دین سیکھیں. بہرحال 4 دن کی قربانی کی بھی روایت ملے گی. آپ کو معلوم ہے 4 دن کی قربانی کون کرتا ہے؟ تھوڑا بتائیں نا, کون سا فرقہ کرتا ہے؟ نہیں معلوم. اہل حدیث. ایک اہل حدیث فرقہ ہے, شہروں میں بڑی تیزی سے پھیل رہا. جو لوگ سنی سے دیوبندی بنے, اب دیوبندی سے اہل حدیث بن رہے, بڑی تیزی سے پھیل رہا. یہ فرقے نے ایسا دین پیش کیا کہ اس میں سب کچھ شارٹ کٹ ہے, سب کچھ آسان ہے, اور لوگوں کو آسانی زیادہ اچھی لگتی ہے, آسانی اچھی لگتی ہے. انہوں نے شارٹ کٹ کیا کیا؟ بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے, دعا مانگنا ضروری نہیں ہے, سنت پڑھنا ضروری نہیں ہے, ٹانگیں اتنی پھیلا دیں گے کہ بیچ میں سے گدھا نکل جائے, ہاتھ ایسے باندھیں گے, مسجد میں آئیں گے. دیکھا کبھی آپ نے ایسے نماز پڑھتے لوگوں کو؟
اس طریقے سے نماز پڑھیں گے. آپ کو کوئی حوالدار بلائے ادھر آؤ, آپ آستین چڑھا لیں, بٹن کھول لیں, ٹانگیں پھیلا لیں, تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کے گوشت والے حصے پہ 2 ڈنڈا مارے گا. کمبخت ایسے کھڑا ہے. جب ایک معمولی حوالدار آپ کی یہ حالت برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح آنا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے؟ بہرحال اہل حدیث فرقہ آسانی پیدا کر رہا ہے, چھوٹ پیدا کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے 3 طلاق اگر کسی نے ایک نشست میں اپنی بیوی کو دیا تو بیوی نکاح میں باقی رہے گی؟ نہیں رہیں گے. آپ گئے مولانا الیاس فیضی سے مسئلہ پوچھا, مولانا نے کہا نہیں کوئی صورت نہیں ہے, حلالہ کروانا پڑے گا, یعنی دوسرے آدمی سے شادی کروانا پڑے گی. آپ کا نفس خبیث ہے, دین آپ کو پسند نہیں ہے. آپ چلے گئے کسی اہل حدیث مولوی کے پاس, ان کے نزدیک 3 طلاق ایک ہوتی ہے. 3 طلاق دینے کے بعد بیوی حرام ہو گئی, لیکن وہ لوگ 3 طلاق کو ایک بتاتے ہیں. اب تک تو غیر مقلد ایسا کہہ رہے تھے, اب مودی بھی غیر مقلد ہو گیا, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ 3 طلاق ایک ہے. اچھا جو 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں, آپ ذرا ان کے پچھواڑے میں 3 ڈنڈا مارو, پھر وہ کہیں گا 3 ڈنڈا کیوں مارا, تو کہنا نہیں ایک مارا, کیونکہ آپ کے نزدیک 3 ایک ہوتا ہے. آپ کے نزدیک 3 ایک ہوتا ہے. آسانی, ٹوپی پہننا ضروری نہیں, سنت پڑھنا ضروری نہیں, یہ ضروری نہیں, وہ ضروری نہیں. انہوں نے اور ایک کام کیا, تراویح آپ لوگ کتنا پڑھتے ہیں؟ اہل حدیثوں نے کتنا کیا؟ ہاف کیا. ان کے بڑے بھائی شیعوں نے صاف کیا, شیعہ تراویح نہیں پڑھتے. انہوں نے تراویح کو ہاف کیا. لوگ آسانی دیکھ کر بھاگ رہے ہیں اور اس پر وہ حدیث بھی دکھاتے ہیں. قربانی آپ لوگ 3 دن کرتے ہیں, وہ لوگ کتنے دن کرتے ہیں؟ 4 دن. اچھا ہاں بتا رہا ہوں, قربانی ہم لوگ بڑے جانور میں 7 حصے اور بکرا بکری میں 1 حصہ. آپ کو معلوم ہے اہل حدیث کے نزدیک پورے گھر کی طرف سے اگر ایک مرغی بھی کاٹی تو قربانی ہو گئی. مرغی تک بھی ٹھیک تھا, پورے گھر کی طرف سے اگر ایک انڈا بھی ذبح کیا گیا تو کافی. اب ان سے پوچھو کہ بکرا ذبح کرتے وقت اس کا منہ قبلے کی طرف کرتے ہیں, انڈے کا منہ کہاں کریں؟ بکرے کے گوشت میں 3 حصے کرتے ہیں, انڈے میں کتنے حصے کریں؟ آسانی, چھوٹ. ٹھنڈی کا زمانہ, آپ مسجد میں آئے, آپ کے پچھلے مقام سے کچھ آواز آئی, ہوا نکل گئی, آپ سید عبد الوسیع صاحب کے پاس آئے, سید صاحب کیا کروں؟ سید صاحب نے کہا وضو کرنی پڑے گی, وضو ٹوٹ گیا. لیکن اہل حدیث کے نزدیک جب تک بم کی طرح نہ پھوٹے وضو نہیں ٹوٹتا. جب تک بم کی طرح نہ پھوٹے وضو نہیں ٹوٹتا. اتنا مضبوط وضو کرتے ہیں یہ لوگ. اس طرح آسانی چھوٹ. اب لوگ چھوٹ دیکھ دیکھ کر بھاگ رہے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کے ہاتھ میں قرآن حدیث دیا, قرآن حدیث پڑھو, دین پر عمل کرو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے قرآن کو آسان کیا. ابے گدہ الذی بیدال کے بودم چوقد گھامڑ اخبث الناس نطفہ ناتحقیق یتیم العقل خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ. اللہ نے قرآن کو آسان کیا تو کیا رکشہ چلانے والے کے لیے, بھجیا تلنے والے کے لیے, بال کاٹنے والے کے لیے آسان کیا یا علماء کے لیے آسان کیا؟ آج جاہلوں کے ہاتھ میں قرآن حدیث دیا جا رہا, صاحب پڑھو, دین پر عمل کرو. اور کالج کے لونڈے جن کا کام کالج میں پڑھنا ہے, لیکن نہیں صاحب وہ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کی چپل ٹوٹ جائے تو چپل لے کر آپ کلینک میں جاتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کے پاس, حضور میری چپل سل دیجئے, ایسی کرتے ہیں نا آپ. آپ کو گھر بنانا ہو تو کسی سنار کے پاس جاؤ, حضور ذرا اسٹیٹمنٹ نکال دو, کتنا mm سلیہ لگے گا, کتنی ریتی لگے گی, کتنا سیمنٹ لگے گا. آپ کہیں گے مولانا کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں. گھر بنانا ہو تو انجینئر سے رابطہ کرنا پڑے گا, بیماری کا مسئلہ ہو تو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا, چپل سلوانی ہو تو چمار سے رابطہ کرنا پڑے گا. ہر فیلڈ کا ایک ماہر ہوتا ہے. مجھے بتاؤ جب ہر فیلڈ کا ایک ماہر ہوتا ہے تو قرآن حدیث کا کوئی ماہر نہیں ہوتا؟ قرآن حدیث کے بھی ماہر ہوتے ہیں, علماء ماہر ہوتے ہیں, علماء. قرآن کہتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہ ہو. لوگ ڈائریکٹ قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں, ڈائریکٹ قرآن حدیث پڑھ کر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. لوگ سن رہے ہیں آپ لوگ. بمبئی میں ایک جگہ میں گیا ظہر کی نماز پڑھنے, آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا. اب نماز پڑھنے میں گیا تو صاحب میں نے دیکھا جماعت سے نماز ہو رہی ہے,
ایک صاحب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور بالکل ایٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ امام صاحب سے نہیں بنتی، کمیٹی والوں سے نہیں بنتی، کیا مسئلہ، اکیلے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چلو نماز کے بعد ان کی خیریت ناپتا ہوں. نماز کے بعد ان سے میں نے پوچھا کہ بھیا سب تو جماعت سے پڑھ رہے تھے، آپ اکیلے کیوں پڑھ رہے تھے؟ بولے مولانا ایسا ہے کہ قرآن میں کہیں لکھا نہیں ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے. تو میں نے کہا ابے خر دماغ، قرآن میں تو ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. بولے مولانا خالی رکوع کا لکھا ہے نا، پوری نماز کہاں لکھی؟ تو میں نے کہا پوری نماز حدیث میں ہے نا. تو بولے میں حدیث نہیں مانتا. وہ ان کے بڑے بھائی تھے اہل قرآن. بولے میں حدیث نہیں مانتا، حدیث تو نبی کے دنیا سے جانے کے 300 سال کے بعد لکھی گئی، میں کیسے مانوں کہ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے؟ تو میں نے کہا اچھا ایک کام کر، قرآن میں اگر جماعت سے نماز پڑھنا نہیں لکھا ہے تو اکیلے پڑھنے کا حکم ہے قرآن میں؟ بولے جی ہاں قرآن میں اکیلے پڑھنے کا حکم ہے. میں تو چاروں شانے چت ہو گیا. یا اللہ، خود 7-8 سال سے میں حدیث پڑھاتا ہوں، شیخ الحدیث ہوں، 18 سال میں نے خود مدرسے میں تعلیم حاصل کی، آج تک مجھے وہ آیت کیوں نہیں ملی جو ان صاحب کو مل گئی؟ تو میں نے کہا ذرا آیت سنانا. تو بڑے کرو فر کے ساتھ آیت سنائی. کہا مولانا سنو، قرآن میں لکھا ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز اکیلے پڑھو. تو میں نے کہا ذرا نیچے بیٹھو. تو اب ایک بات بتاؤ، میں نے کہا انا مانے؟ بولے بے شک لغت میں لکھا ہے. ابے میں نے کہا چغت مجھے معلوم ہے لغت میں لکھا ہے، شرافت سے بیٹھا. صلاۃ میں نے بولے نماز. میں نے کہا تنہا مطلب؟ تو بولے تنہا کا مطلب دیکھنا کیا ہے؟ ارے تنہا تو ہم بولتے نہیں، تنہا آ رہا ہے، تنہا جا رہا، تنہا مطلب اکیلا. میں نے کہا بے بیل کے دماغ کے، تنہا مطلب اردو میں اکیلا ہوتا، عربی میں اس کا مطلب اکیلا تھوڑی ہوتا. لفظ ہے عربی والا، مطلب گھسڑ دیا اردو والا. بتاؤ ایسے ہی محقق لوگ پیدا ہو جائیں تو بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جن کا کام چپل سلنا ہے ماشاء اللہ وہ بخاری پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا بے بیل تنہا اردو میں اس کا مطلب اکیلا ہوتا، عربی میں تنہا کے معنی روکنا. کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک بے شک نماز روکتی ہے، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے. ایسے ہی خود سے قرآن حدیث پڑھ پڑھ کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ شہر میں کمانے گئے، اچھی بات ہے، کمائیے، بد مذہبوں کی صحبت میں مت بیٹھیے. زمانہ ایسا ہے لوگ قرآن حدیث کا نام لے کر دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کو قرآن حدیث کا نام لے لے کر لوگ گمراہ کر دیں گے. لوگ گمراہ ہو گئے. کوئی سعودی چلا گیا، پہلے اچھا خاصا سنی تھا، جیسے ہی سعودیہ ریجیکٹ ہو گیا اب اتنا بڑا محقق مدقق علامہ بن گیا کہ کسی عالم کو خاطر میں نہیں لا رہا ہے. خود قرآن حدیث پڑھ رہا ہے، اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے، خود گمراہ ہو رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن حدیث کو غلط پڑھ پڑھ کر لوگ گمراہ ہو گئے. یہ جو دیوبندی جماعت ہے یہ تو ہو گئی اہل حدیث جماعت. یہ دیوبندی جماعت، تبلیغ جماعت جو گاؤں گاؤں دیہات دیہات قریہ قریہ پہنچ کر دین کا کام کرتے ہیں. آپ کے گاؤں میں نہیں ہے لیکن اڑوس پڑوس میں ہے، اڑوس پڑوس میں ہے آپ کے. یہ تبلیغ جماعت والے، ان کے علماء دیوبند، ہمارا ان سے اختلاف کہاں ہے؟ 100 سال کے اندر اختلاف ہے، 100 سال سے اوپر اختلاف نہیں ہے، 100 سے 150 سال اس سے اوپر اختلاف نہیں ہے. ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جناب میں، ان کی بارگاہ باعظمت میں ایسے خبیث کلمات لکھے ہیں جسے پڑھنے کے بعد مومن کی روح کانپ جاتی ہے. جیسے خباثتوں کا خمیر، دیوبندی جماعت کا سریل امیر ملا اشرف علی تھانوی کہاں پیدا ہوا تھا؟ تھانہ میں. اور مرا کہاں تھا؟ پخانہ میں. اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں سرکار علیہ السلام کے علم شریف کو بچوں، پاگلوں، جانوروں، درندوں، جمی حیوانات کے برابر کہا ہے. کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ ایسی خبیث بات کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟
دیکھو مدینہ شریف میں اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا ہجوم ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اعرابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، ایک بدو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، یہ بتائیے میرا اونٹ کہاں ہے؟ آنے کے بعد وہ سوال کرتا ہے، دو لوگ اللہ کے نبی کی بارگاہ سے اٹھتے ہیں، یہ دو لوگ مسلمان ہیں، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، رخ والضحیٰ کو دیکھتے ہیں، زلف واللیل کو دیکھتے ہیں، یہ دونوں مسلمان ہیں، یہ دونوں باہر نکل کر کہتے ہیں کیسا پگلا ہے، اگر اونٹ گم ہو گیا ہے تو جنگل میں تلاشنا چاہیے، کھیت کھلیان میں تلاشنا چاہیے، ارے نبی کو کیا معلوم اونٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کتاب نہیں لکھی، انہوں نے مدرسہ قائم نہیں کیا، انہوں نے یہ عقیدہ قوم کو نہیں دیا کہ نبی سے زیادہ علم شیطان کو ہے، یہ نہیں کہا نبی جیسا علم بچوں پاگلوں جانوروں کو ہے، صرف اتنا کہا اگر اونٹ گم ہو گیا تو نبی کو کیا معلوم؟ یہ کہہ کر یہ لوگ واپس آئے تو بلبل سدرہ حضرت جبریل امین قرآن کی آیت لے کر اتر رہے ہیں، قرآن کی آیت لے کر اتر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ یہاں سے جانے کے بعد تم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول راستہ کٹنے کے لیے ہم لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے، قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، جب آپ ان سے پوچھو تو یہ کہیں گے ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تم فرماؤ کیا اللہ اس کے رسول اور اس کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے نہ کرو، قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد۔ زمانہ خیر القرون کا مسلمان، رسول اللہ کا دیدار کرنے والا مسلمان اگر یہ کہے اونٹ گم ہو گیا تو نبی کو کیا معلوم؟ قرآن کہتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو۔ ایمان لانے کے بعد 14ویں صدی میں انگریزوں کا نمک خوار، نمک حلال ملا اگر یہ کہے نبی جیسا علم بچوں پاگلوں جانوروں کو ہے، بتاؤ کیا وہ مسلمان ہے؟